اگر دیانت کے ساتھ اس مسئلے کو بغیر مسلکی تعصب ذہن میں رکھے، ایمان کی قوت کے ساتھ گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے، اسٹڈی کی جائے، تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ بھائی میں بڑی چھوٹی سی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اور اگر بیچ میں فساد نیت، فساد عقیدہ اور اگر خباثتیں ذہن میں رکھی جائیں تو پھر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ صدیوں سے حل نہیں ہوا اور صدیوں بعد بھی حل ہونا ہی نہیں ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ اس وجہ سے میں کسی کو منوانے کے لیے یہ آج کی گفتگو نہیں کر رہا، میں آپ حضرات کے سامنے ایک مسئلہ اپنی پوری تحقیق کے بعد، شرح صدر کے بعد، سینکڑوں کتابوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد ہر ذی عقل اور ذی علم کے میں اسی کے سپرد کروں گا فیصلہ کہ وہ اپنے ایمان پہ پھر فیصلہ کرے کہ مولا علی کی شان کیا ہے، صدیق اکبر کی شان کیا ہے، اور میرے نبی کی بیٹی کی شان کیا ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اعتراض کیا ہے؟ اختلاف جھگڑا کیا ہے؟ دراصل اعتراض اور جھگڑا اس مقام پر وہ چند روایتیں ہیں، کیا کہا میں نے؟ وہ چند روایتیں ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہیں، کہ جن چند روایتوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو ان روایتوں کی وجہ سے پھر حدیں کراس کی جاتی ہیں۔ لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں آگے جب جا کر ان روایتوں کی بحث کروں گا، اگر ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے ان روایتوں کی چھان پٹک کی جائے تو خدا کی قسم جھگڑا باقی بچتا ہی نہیں ہے۔ پہلے میں روایتیں بتاؤں کہ کن روایتوں پہ جھگڑا ہے۔ اہل تشیع کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، روایت ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دربار میں گئیں اور جا کر ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ جو وراثت ہے کس کی؟ فدق کی، اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں حضور کے عمل سے نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں۔ انی واللہ لا اغیر شیئا من صدقات النبی التي كانت علیہ فی عہد النبی ولعاملن فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ، میں وہی کچھ کروں گا ان معاملات میں، یہ باغ مال فدق میں جو فیصلہ حضور کرتے رہے، جہاں وہ لگاتے رہے میں وہیں پہ لگاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو کہ یہ وراثت نہیں ہے؟ باپ کے بعد وراثت بیٹی کو ملتی ہے، تو جب رسول اللہ اس کے مالک تھے تو پھر یہ وراثت مجھے ملنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں حدیث سنائی کہ بی بی پاک، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ہم جو نبی ہوتے ہیں ہم وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، ہمارا جو کچھ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ فرمایا بی بی پاک چونکہ یہ مال اللہ کے رسول کا تھا اور یہ حدیث میں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول سے سنی ہے، لہذا جب رسول کا مال وراثت ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ یقیناً آپ کو بھی وراثت میں نہیں مل سکتا۔ اب یہاں ایک بات بڑی پتے کی ذہن میں رکھنا ہے، وراثت کا مال اگر تقسیم ہوتا حضور کا تو وہ بی بی پاک کو بھی ملتا، یعنی سیدہ زہرا پاک کو، بطور عصبہ حضرت سیدنا عباس کو ملتا، ان کے چچا کو، اور بیویوں کو بطور سام کے ان کا حصہ ملتا۔ اب یہ تین لوگ تھے جن کے نصیب میں حضور کی وراثت کا حصہ آتا تھا۔ ان میں سے بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جو ہے نا، اب حضرت عثمان کو، اور یہ بھی روایت سے آ کے اندر ہے، حضرت عثمان کو تیار کیا کہ آپ جا کے، اب حضور کا وصال تو ہو گئے، آپ ابو بکر صدیق سے کہیں کہ وہ جو مال ہے اس میں سے جو حضور چھوڑ کے گئے تو اس میں سے وراثت میں ہمارا حصہ دیا جائے۔ تو حضرت بی
بی بی عائشہ صدیقہ، آپ نے بیویوں کو فرمایا اللہ کی بندیوں تمہیں یہ حدیث نہیں پتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہم نبی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہماری وراثت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جب بیویوں نے سنا، یعنی ازواج مطہرات نے، تو وہ اس مطالبے سے باز آ گئی، یعنی رک گئی۔ اچھا، اب یہاں بڑی خاص جس کو اصل ہوا بنایا جاتا ہے اور جس پر ٹی ویوں پہ بیٹھ کے شو کیے جاتے ہیں، وہ جھگڑا کیا ہے، وہ بات کیا ہے۔ اب یہاں بعض روایتوں میں یہ لفظ موجود ہیں کہ جب بی بی پاک نے سیدنا صدیق اکبر کے یہ جواب کے جملے سنے تو فغضبت، حضرت بی بی پاک کو غصہ آیا، آپ غضبناک ہو گئیں، اور فہاجرت ہو، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو چھوڑ دیا اور آخری دم تک ابو بکر صدیق کے ساتھ بات نہیں کی، یعنی ان سے گفتگو کرنا چھوڑ دیا۔ یہ ہے وہ روایت، یا اس کے قریب قریب معنی میں وہ کئی روایتیں جن کو بیس بنا کے تو کئی اعتراض کیے جاتے ہیں، جن میں پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو یہ جو روایت ہے یہ قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے۔ بڑے غور سے سننا ہے، اعتراض جو آ رہے ہیں نا تو وہ کیا ہے کہ یہ آیت قرآن کی، یہ روایت قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے۔ مثلا قرآن میں آیت وراثت موجود ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے قرآن کی آیت میں پورے پورے حصے بیان کر دیے ہیں، وہاں کوئی تمیز نہیں ہے کہ نبی اور غیر نبی کا فرق ہو، توجہ ہے، یعنی وہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ نبی کی اولاد کے لیے اور حکم ہے اور اوروں کے لیے اور حکم ہے، وہاں مطلق حکم ہے کہ جو تم میں سے دنیا سے جائے وہ جو مال چھوڑے اس کی وراثت اس قانون کے تحت تقسیم ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک حدیث ہے، غور سے سننا ہے، ایک خبر واحد ایک حدیث ہے، تو ایک حدیث سے قرآن کی آیت کیسے منسوخ ہو سکتی ہے؟ سوال سمجھ آ گیا بھائی؟ سوال سمجھ آیا؟ اور دوسرا، قرآن مجید کی وہ آیات پیش کی جاتی ہیں کہ جن آیتوں کے اندر اللہ کے نبیوں کی وراثت کا لفظ وہاں پر موجود ہے، جس طرح قرآن مجید قرآن رشید کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور حضرت سورہ نمل کی آیت وَوَارِثًا سلیمان و داؤد۔ اب یہاں حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کو اپنا وارث بنایا، یعنی حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئے، تو یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پچھلے نبیوں کی اولاد اگر ان کی وارث ہو سکتی ہے تو بی بی پاک حضور کی وارثہ نہیں ہو سکتی۔ بھائی سوال سمجھ آ گیا؟ اوے سوال سمجھ آیا؟ جو نا پسینہ نہیں آنا چاہیے، جواب ہم ایسا دیں گے مزہ آئے گا۔ او بھائیو انشاءاللہ تیاری کر کے آئیں یار، جواب دیں گے یار، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ بھائی سوال سمجھ آ گیا کہ بھائی ایک حدیث قرآن کی آیت کو کیسے منسوخ کر سکتی ہے؟ اور اگر پچھلے نبیوں کی وراثت اولاد کو ملتی ہے تو بی بی پاک کو حضور کی وراثت کیوں نہیں؟ اعتراض نمبر ایک۔ اعتراض نمبر دو، اس روایت سے جو پہلے بیان ہوئی ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بی بی پاک کو عدالت صدیقی سے حق نہیں ملا، ان کو ناراض کر کے بھیجا گیا، لہذا جوڈیشری کا بیڑا تو تب ہی غرق ہو گیا تھا کہ جب بی بی جناب سیدنا صدیق اکبر کے دربار سے انصاف کے بغیر گئی تھی۔ دیکھو جی روایت کے اندر لفظ موجود ہیں کہ بی بی پاک غصے میں آئیں، ساری زندگی ناراض ہو گئیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بدا تم منی من آزا فقد آزانی، فاطمہ کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ تو پھر خلیفہ اول کی ذرا پوزیشن وضع کرو کہ فاطمہ زہرا کو ناراض کر کے گھر سے بھیجا، ساری زندگی بی بی نے، بولو ساری زندگی بی بی نے بات ہی نہیں کی ہے۔ دیکھو جی یہ تو کتنا بڑا ظلم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس پر پھر عزاداری بھی شروع ہوتی ہے، اس پر پھر رونا پٹنا بھی ہوتا ہے، ہائے بی بی پاک پہ کتنا ظلم ہوا وغیرہ وغیرہ۔ یہ آگے دوسرا سوال سمجھ آ رہی ہے؟ یہی وہ رولا ہے جو پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پہ آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اعتراض نمبر 3،
یہ کیسے ممکن ہے کہ صدیق اکبر کو یہ حدیث پتہ چل گئی، بی بی کو نہیں پتہ چلی؟ او بھائی، گھر میں نبی کی بیٹی کو پتہ نہیں، ابو بکر صدیق کو بار بار سے پتہ لگ گیا؟ حیرت کی بات ہے جی۔ اور جن کے گھر میں قرآن اترتا تھا ان کو پتہ نہیں، ابو بکر کو بار پتہ لگ گیا۔ اعتراض نمبر 3۔ اعتراض نمبر 4، جب آیت بات ذل قربا حق والمسکین وابن السبیل نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے بی بی پاک فاطمہ زہرا کو مال فدق عطا کر دیا تھا۔ توجہ ہے، کہتے ہیں جی کہ یہ روایت موجود ہے۔ تو جب ان کو حضور نے اپنی زندگی میں ہی کیا کر دیا تھا، مال فدق عطا کر دیا تھا، تو ظاہر ہے اب خلیفہ اول نے پھر ان کے مال پہ کیا کر لیا، قبضہ کر لیا، لہٰذا جناب یہ تو قابض گروپ پہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو سوال سمجھ آگئے؟ بسم اللہ آگئے نا؟ اب آئیے ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے، کیونکہ ہم سنی ہیں، بی بی پاک کی طرف ایک بال جتنا بھی اگر کمزوری اور کمی رہی تب ایمان گیا، یار غار کی طرف حضور کے پیارے صحابی کی طرف اگر ذرہ برابر کمزوری ہوئی تب ایمان گیا۔ ہم وہ تو نہیں ہیں کہ جو ایک کی شان بیان کرتے ہوئے دوسرے کو رگڑ دیں اور ان کی عزتوں کا خیال نہ کریں۔ وہ ہمارے لیے تو خدا کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، ابو بکر صدیق میرے نبی کی آنکھ ہے تو فاطمہ زہرا میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم ان دونوں ہستیوں کے معاملے میں ایک بال جتنا بھی کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان دونوں کی عظمت پر ہمارا ایمان ہے۔ فاطمہ ناراض ہوئی، حضور تب ناراض، ابو بکر ناراض ہوئے، حضور تب ناراض۔ لیکن دونوں ناراضگیوں میں فرق ہے۔ فاطمہ وہ ہیں کہ جن کی ناراضگی سے صرف ہم ہی نہیں ڈرتے، ابو بکر صدیق بھی ڈرتے تھے۔ اور جن کی ناراضگی سے خدا کی عزت کی قسم مولا علی بھی ڈرتے تھے، اور جن کی ناراضگی سے جناب عمر بھی ڈرتے تھے، جن کی شان یہ ہے جبریل جیسے نوری بھی دستک دیے بغیر اندر قدم نہیں رکھتے گئے۔ اور فاطمہ وہ ہیں جن کی عزت و عظمت کا عالم یہ ہے کہ قیامت والے دن تمام انبیاء و شہداء و اولیاء سب کے سب کو آرڈر ہوگا، یا للجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تريد ان تمر على الصراط۔ اے میدان محشر میں آئے ہوئے لوگوں، میرے پیارے محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنا چاہتی ہے، اپنی آنکھیں بند کر لو اور سر جھکا دو۔ تو اکثر علماء فرماتے ہیں آنکھیں بند ہوں گی تاکہ زہرا پاک پہ نظر نہ پڑے، اور سر جھکے گا تاکہ زہرا کی شان کا علم ہو جائے۔ پائنتن پاک۔ اچھا، اب جو میں چیز عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم سنی ہیں، ہم دونوں طرف کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتے، اور یہ بھی الحمدللہ آپ کو میرے مزاج کا علم ہے کہ یار ہم تو ساری زندگی زہرا پاک تو زہرا پاک ہیں، اور زہرا پاک کا دل خوش کرنے کے لیے سید پاک کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، سادات کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کٹر پیتنی کوئی ایسی بات آپ کو بتائیں جس میں آل نبی کا حق مارا جا رہا ہو، جس میں آل رسول کی عزت میں کمی آ رہی ہو، جس میں اہل بیت اطہار کی شان میں گڑبڑ ہو رہی ہو، لیکن یہ بھی ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے کہ گل ہوئی کچھ نہیں تھے تسی جناب ڈنڈا چکی پھر رہے ہو، بات ہوئی کچھ نہ اور آپ لوگ ویسے ہی شور ڈال رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلا اعتراض ہوا، اس کے جواب کی طرف جاتے ہیں۔ اصل کلوز یعنی جس کو میں جرنل بات بتاؤں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے جناب صدیق اکبر سے سوال کیا تھا کہ آپ کیا کریں گے اس کا، تو جناب صدیق نے جب یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم جو حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں مال فے مال فدق کے ساتھ معاملہ رکھا اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، یہ سن کر بی بی پاک مطمئن ہو کر واپس چلی گئی۔ اصل گالے یار، اصل جو حقیقی بات ہے نا وہ اتنی سی ہے
کہ بی بی پاک نے، جیسے ہر بیٹی کو پتا ہے کہ یار یہ خلافت ہے، تو پھر بیٹی کے علم میں ذہن میں ہے کہ یار اللہ کے نبی کے اس معاملے پر چونکہ عام طور پر تو کوئی بات مشہور ہے اور باقی تو ہر چیز کا فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی چونکہ سال گزرا نہیں، فصلیں آئی نہیں، تو بی بی پاک کا سوال تو بنتا ہے نا کہ بھئی اس معاملے میں کیا کریں گے؟ تو جناب صدیق نے جب جواب دیے تو بی بی مطمئن ہو گئیں، گویا یہ وہی کریں گے جو میرے آقا میرے بابا چاہتے تھے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اس سے آگے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ روایتوں کا رب کو یابس ہے، وہ راویوں کی ہیرا پھیری ہے، وہ راویہ نے روایت کی غلط فہمی ہے، اور ایسی غلط فہمیاں سنیوں کی کتابوں میں بھی اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی راویوں میں اکثر پائی جاتی نظر آتی ہیں۔ اگر یوں راویوں کی غلط فہمیوں کے جملوں کو لا کر مسلک بنا دیے جائیں تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر آج وقت نہ ہوا تو نیکسٹ نشست میں پھر وہ روایتیں پیش کروں گا کہ اگر یہاں راوی کی گڑبڑ پہ انگلی ہے تو پھر اپنی کتابوں میں اگر راوی گڑبڑ کر دے اس کا کیا جواب دو گے؟ اس لیے جب بھی کسی کتاب میں کوئی روایت آئے تو آپ لوگ جو پڑھے لکھے ان کو معلوم ہے کہ اس کے لیے قانون مقرر ہے، یعنی علم الحدیث بنایا گیا ہے۔ وہاں راویوں کی چھان پٹک ہوتی ہے، وہاں درایت کو چیک کیا جاتا ہے، وہاں روایت کو چیک کیا جاتا ہے، وہاں سند کو چیک کیا جاتا ہے، وہاں متن کو چیک کیا جاتا ہے۔ اگر کہیں پر بھی کوئی گڑبڑ ہوگی تو ان چیزوں کو ان درایت کے حوالے سے، روایت کے حوالے سے، سند کے حوالے سے اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اس روایت کو رد کر دیا جائے گا، یعنی اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ یہاں یہ جو حدیث فدق ہے، یہ جو حدیث فدق ہے یہ سیاہ ستہ میں موجود ہے، بخاری شریف میں 5 جگہ پر، بھئی جلدی جلدی ذرا ذہن میں رکھیں، بخاری شریف میں 5 جگہ پر، لیکن پانچوں کی پانچوں جگہ ایک راوی ہے ابن شہاب زوری، اس پر جا کر سارے راوی جمع ہو جاتے ہیں، لیکن مرکزی راوی 3 ہیں، حضرت ابو طفیل، حضرت سید عائشہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ، یعنی مرکزی راوی اس روایت کے کتنے؟ 3 ہیں۔ اوپر یعنی صحابہ میں، نیچے آ کر تابعین کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو وہاں پر ایک ابن شہاب زوری رہ جاتا ہے اور ایک اور راوی رہ جاتا ہے۔ اب کل 2 راوی اور ان کے نیچے پھر کئی راوی، تو یہ روایت تقریباً 14 جگہ پر موجود ہے۔ یہ فدق والی روایت بولیے 14 مقام پر موجود ہے، 5 جگہ بخاری شریف، 5 جگہ بخاری میں یہ روایت کس سے؟ ابن شہاب زوری سے۔ بڑی توجہ سے سننا ہے، ابو داؤد شریف میں یہ 4 سندوں سے مذکور ہے، ترمذی میں 1 جگہ پر، امام مسلم نے 3 سندوں سے اس کو ذکر کیا، امام طبری نے اس کو 1 سند سے روایت کیا زوری سے۔ اور وہ جو غضبت کے الفاظ ہیں کہ فاطمہ پاک کو غصہ آ گیا، فاجرت ہو، اور پھر حضرت ابو بکر کو چھوڑ دیا اور ساری زندگی پھر ان سے بات نہیں کی، 14 روایتوں میں سے صرف 4 روایتوں میں یہ لفظ موجود ہیں، باقی 10 روایتوں میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ 14 میں سے 4 جگہ پر موجود ہے، 10 مقام پر موجود ناراضگی والے لفظ ہیں ہی نہیں ہیں۔ جہاں یہ ناراضگی کے الفاظ ہیں وہ روایت سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہے، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت میں جو ناراضگی کے الفاظ ہیں وہ عائشہ صدیقہ نہیں روایت کر رہی، وہ راوی روایت کر رہا ہے۔ یار یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، یعنی وہ کسی صحابی کے لفظ نہیں ہیں کہ بی بی پاک ناراض ہو گئی، یہ راوی کا خیال ہے کہ بی بی پاک کو کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا، اور ایسا اس راوی کی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ کس کی وجہ سے؟ یعنی یہ راوی نے اپنی جس کو کہتے ہیں نا سوچ اور تھنکنگ روایت کے اندر ذکر کر دی۔ اگر راوی کے الفاظ نہ ہوتے بلکہ یہ الفاظ کس کے ہوتے؟ یہ الفاظ صحابی کے ہوتے، یہ الفاظ کسی مرکزی راوی کے ہوتے تو آپ یقین کیجئے وہ ساری حدیث کی کتابوں میں آتے۔ لیکن عجیب بات ہے
ایک ہی شہاب زوری سے بعض راویوں روایتوں میں غضبت کے لفظ ہیں غضبت کے اور بعض میں نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روایت ایک ہی ہو، بعض میں غصے کا ذکر ہے بعض میں غصے کا ذکر نہیں ہے؟ اور وہاں جو بخاری کے اندر لفظ ہیں تو وہاں قالت نہیں ہے، قالا ہے، یعنی عائشہ صدیقہ نے نہیں فرمایا بلکہ راوی نے کہا۔ اب اس کا مطلب یہ کہ یہ جتنی غصے والی روایت ہے نا یہ کاروائی راوی نے ڈالی ہے، صحابہ سے روایت نہیں ہے، یہ صحابہ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ بولیے، یہ راوی کی کاروائی ہے، راوی کی یہ راوی کی کاروائی ہے۔ اچھا، ایسا ہو جاتا ہے کہ خود راوی اپنے سوچ کے مطابق الفاظ بیان کرے۔ میں اتنی بڑی دلیل دینے لگا ہوں آپ کو ایک دفعہ مزہ آنے والا ہے۔ مثلا شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اعمال سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جب سرکار مدینہ اپنی ازواج سے گھریلو معاملات میں ناراض ہوئے، بول چال بند کی، تو مدینہ میں مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ جناب حضرت عمر گئے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کی بیٹی کو اور دیگر بیویوں کو اللہ کے رسول نے طلاق دے دی ہے۔ جناب حضرت عمر حضور کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ آپ نے طلاق دے دی ہے؟ فرمایا نہیں عمر۔ اب غور کریں، یہ شیعہ کی کتابوں میں بھی اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ یا رسول اللہ طلاق دیے؟ فرمایا نہیں دیے۔ یار اب بتاؤ، حضور نے طلاق دی نہیں تو مشہور کیسے ہو گئی؟ حضور کے زمانے کی بات ہو رہی ہے بھائیو، حضور ابھی سامنے موجود ہیں اور ایک بات مشہور ہو گئی کہ حضور نے طلاق دے دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ فراڈ کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے؟ نہیں، اصل میں حضور نے اس قسم کا عمل پہلی دفعہ فرمایا تھا کہ بیویوں سے قطع تعلقی کر لی، کسی اللہ کے آرڈر کا، قرآن کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، بات چیت چھوڑ دی تو صحابہ سمجھے کہ چونکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا لہذا شاید حضور نے کیا کر دی ہے، طلاق دے دی ہے۔ اب باتیں بڑھتے 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 پھر باتیں بڑھی گئیں کہ جناب حضور نے کیا کر دی، طلاق دے دی، طلاق دے دی، حالانکہ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر صحابہ کے دور میں غلط فہمی ہو سکتی ہے کسی مسئلے پہ تو بعد والے لوگوں کو نہیں ہو سکتی ہے کہ جب راوی نے یہ روایت بیان کی ہو، جب یہ لفظ آئے ہوں کہ بی بی پاک جناب وہاں پر وہ مانگنے آئیں، وہ سوال انہوں نے کیا تو پھر جناب فاجرت ہو تو انہوں نے اس کے بعد بات نہیں کی، راوی نے خود سوچا ہو کہ شاید غصے سے بات نہیں کی تو اس نے غضبت کے لفظ لکھ دیے، غضبت کے، کہ انہیں غصہ آ گیا اس نے یہ لفظ لکھے۔ حالانکہ اصل مسئلہ کیا ہے، جب صدیق اکبر کے جواب سے مطمئن ہو گئیں تو پھر آپ نے کبھی اس مسئلے پر بات ہی نہیں کی، پھر کبھی آپ نے اس مسئلے پر بولیے بات ہی نہیں کی ہے۔ دوسرا یہ بھی مد نظر ہے کہ کیا بی بی پاک خود گئی تھی؟ بھائی یہ روایت بھی زوری نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ بی بی پاک خود نہیں گئیں بلکہ ان فاطمہ بنت رسول اللہ ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ۔ بی بی پاک نے دربار ابو بکر میں اپنا نمائندہ بھیجا، اپنا نمائندہ بھیجا، اور اس روایت کا راوی بھی کون ہے؟ شہاب زوری ہے۔ غصے والی روایت کا راوی بھی شہاب زوری ہے۔ اب آپ خود بتاؤ، ایک راوی ایک ہی بات کو دو طرح بیان کر رہا ہے۔ عدالت میں اگر یہی قصہ پیش ہو جائے، ایک جگہ کہے کہ بی بی خود گئیں، دوسری جگہ کہے بندہ بھیجا، تو جج تو پکڑ کے باہر نکال دے گا، وہ کہے گا تیری گواہی کیسی ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے خود گئی، دوسری جگہ کہتا ہے بندہ بھیجا، تیرے لفظ ہی آپس میں نہیں مل رہے، لہذا تیری گواہی قبول ہی نہیں۔ تو جس راوی کی اپنی روایت میں دو الفاظ پائے جاتے ہیں، ایک جگہ کہتا ہے بی بی خود گئی، دوسری جگہ کہتا ہے کہ بی بی پاک نے بندہ بھیجا، اور پھر خود ایک جگہ بیان کرتا ہے کہ آپ نے بات نہیں کی، دوسری جگہ کہتا ہے کہ غصہ آ گیا۔ اب آپ خود بتائیں، اس روایت کو جو درایت کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم بی بی پاک یا ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ بول سکتے ہیں کہ جن کی صداقت اور عظمت پر قرآن کی آیتیں دلالت کر رہی ہیں؟
بھائیو اس بات کو اپنے مد نظر رکھو اور پلے باندھو کہ اس قسم کے درجے کی روایتیں کیا ان میں اتنی پاور ہے کہ جناب ہم ان عظمت والی ہستیوں پہ انگلی اٹھائیں، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہوں یا مصطفیٰ کے یار غار ہوں، صحابہ ہوں جن کی عظمت پر قرآن کی آیتیں اتری۔ لیکن اب میں آنے لگا ہوں دل تھام کے بیٹھ کے میری باری آئی ہے، دل تھام کے بیٹھ کے میری باری آئی ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں نہیں جناب بخاری تو ہٹیے، بھائی راوی پلے زوری ہو یا ابن شہاب زوری ہو یا کوئی ہے نہیں غیری جو مرضی ہو، کتاب تمہاری ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بعد کتاب اللہ کتاب البخاری، سب کتابوں سے اللہ کی قرآن کے بعد بڑی کتاب بخاری، تو بخاری کی روایت۔ اللہ بسم اللہ۔ حضور پھر ذرا ہم بھی عرض کریں، آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ تو میں تھوڑا تعارف کروا دوں۔ اہل تشیع مکتبہ فکر کے نزدیک سب سے بڑی کتاب قرآن کے بعد اصول کافی ہے۔ بڑے غور سے سنیں، ہمارے نزدیک 12ویں امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں، اہل تشیع کے نزدیک وہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ امام حسن عسکری کی اولاد میں سے ان کے بیٹے ہیں، اور وہ اسی وقت غیب ہو گئے تھے، اور ان کی غیبت دو طرح کی ہے، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ۔ کوئی بھی اہل تشیع کا بندہ ہوگا وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ایک ان کی غیبت ہے غیبت صغریٰ، اور ایک 70 ایئرز ہے، 70 سال پر محیط ہے غیبت صغریٰ، جس میں 4 لوگ تھے جن سے وہ ملاقات کرتے تھے، اور وہ 4 لوگ ان کے لیے سفیر تھے جو لوگوں سے ان کے لیے مال اور رقم لے کر جاتے تھے، اور اس کے علاوہ امام جو تھے امام مہدی وہ خط و کتابت اپنے لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ جو غیبت صغریٰ والا دور ہے نا، تو یہ جو کتاب ہے کون سی؟ اصول کافی۔ اس اصول کافی کو جناب مولوی ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے لکھا ہے، اور یہ اس غیبت صغریٰ کے زمانے کا بندہ ہے، اور خود اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ جو کتاب کافی ہے یہ 20 سالوں میں لکھی ہے اس بندے نے، اس میں روایتیں جمع کی ہیں، حدیثیں جمع کی ہیں، اور یہ کتاب امام مہدی نے خود پڑھی ہے، امام مہدی نے خود پڑھی ہے، اور پڑھ کے آپ نے فرمایا کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ تو اس کتاب کے پہلے صفحے کو جب کھولتے ہیں تو وہاں اس کی وجہ تسمیہ یہی لکھی ہے کہ چونکہ امام زمانہ امام مہدی نے کہا کہ یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، لہذا اس کا نام ہی کافی ہے۔ نام ہی کیا پڑ گیا؟ اصول۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اصول کافی میں جو روایت ہے وہ امام زمانہ کی نظر سے گزری ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی انی فنی کی روایتیں گھس نہیں سکتی، اگر ہوتی تو امام زمانہ کہتے ہو یعقوب کلینی یہ کیا لکھا ہے نکال، نہ میں نے کہا ہے، نہ میرے بابا نے کہا ہے، نہ میرے دادا نے کہا ہے، نہ میری نانی نے کہا ہے، نہ میری دادی نے کہا ہے، نہ مصطفیٰ نے کہا ہے، نکال ان روایتوں کو، یہ تو نے کیوں ڈال دی ہیں؟ تو جب امام پاک نے لکھ کر کہہ دیا دیکھ کر پڑھ کر کہ یہ کافی ہے، تو پھر کافی ہونی چاہیے نا جی۔ اب آئیے اس کافی میں کیا لکھا ہے۔ کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اب ذرا غور سے توجہ سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کتاب کافی کی باب العلم والمتعلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، قال رسول اللہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے رسول نے فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن اورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر۔ یہی اسی قسم کی روایت صفحہ نمبر 60 کے اوپر جلد اول میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اللہ کے نبی مال وراثت نہیں چھوڑتے، علم وراثت چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی وراثت مال دولت نہیں ہے، درہم دینار نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، اور ان کی وراثت ہیرا موتی نہیں ہے، باغ نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں کی وراثت علم ہے، اور جس کو علم مل گیا اس کو بہت کچھ مل گیا ہے۔
اس لیے حضرت مولا کائنات فرمایا کرتے تھے فینا قسمت الجبار ردینا بالقسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مالو. ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہمیں علم ملا جاہلوں کو مال مل گیا. ہمیں علم ملا جاہلوں کو مال مل گیا. اب میرے دوستو یہ اصول کافی کی حدیثیں بتا رہی ہیں اور روایت میں نے آپ کو بتایا کتنی مضبوط ہے, امام زمانہ کی نظر سے گزری ہوئی روایت ہے, لہذا اس کو موضوع یا غلط کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی. تو جناب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کاؤنٹر اٹیک کیا جائے تو ابو بکر صدیق کی روایت پہ چبن ہوئی تھی, امام جعفر صادق کی روایت کا کیا کرو گے؟ بھائی وہی بات حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی, وہی بات امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں. اب خود مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ, پوتے کو پتا ہو بیوی کو پتا نہیں ہوگا؟ امام جعفر صادق کو پتا ہے کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی, تو بی بی پاک کو پتا نہیں ہے کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ اگر پتا ہے تو پھر گئی کیوں؟ 2 منٹ کے لیے خود نہیں گئی, بندہ بھیجا. بندہ کیوں بھیجا جب ایک بات کا پتا ہے تو پھر کیوں؟ آئے ہائے آج سینہ توڑا کلیجہ آپ کا ٹھنڈا ہو جانا ہے جب فقیر نے جواب دینا ہے آپ کو. جواب سنو. میرے ایک سوال اپنا ذہن میں رکھنا ہے, سوال کا جواب ذہن میں رکھنا ہے. اگر بی بی پاک دربار صدیق میں نہ جاتی یہ حدیث آج ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہوتے. تو یہ میرے نبی کا خاصہ ہے, باقی ہر ایک کی وراثت تقسیم ہوتی ہے, نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اصل میں بی بی پاک نے خود سوال جواب کیے اور تاکہ امت کو پتا چلے کہ اگر کسی دور میں کوئی 2 نمبر نبی آ جائے تو پھر دیکھنا جب وہ مرے اور اس کا لاہور والا پلاٹ بڑے پتر کو کا دھیان والا پلاٹ چھوٹے پتر کو ملے تو سمجھ جانا کمینہ جھوٹا ہے, کیونکہ نبی ہوتا تو وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے اللہ کے نبی کی آل کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں. خدا کی قسم یہ کرامت ہے میرے نبی کی بیٹی کی. ان کو پتا تھا میں سوال کروں گی پھر جواب ہوگا, پھر لوگوں میں بات اٹھے گی, انہیں میرے بابا کی یہ خصوصیت ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گی کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات, جب ابو بکر صدیق نے یہ روایت بیان کی تو 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود ہیں. کسی ایک نے بھی اعتراض کیا ابو بکر اسا نہیں سنی تساں کتھوں سنی ہے؟ جب پوری امت نے اس روایت کے سامنے سر جھکا لیا, گویا اس کی اتنی شہرت ہو گئی کہ نبی کی آل ہو یا صحابہ پوری امت کو پتہ لگ گیا. اسی لیے تو جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں اور نبیوں کی وراثت مال نہیں ہوتا, علم ہوتا ہے. اور سنو آئے ہائے مولا علی کا وہ خطبہ, فرمایا ہمارے دشمن ہمارے مال سے یہ اندازہ لگاتے ہیں ہم کیا ہے, وہ ہمیں حضور سے علم ملا ہے. ہمیں حضور سے کیا ملا ہے؟ علم ملا ہے. اللہ اکبر. تو بی بی پاک کے سوال کی بات سمجھ آ گئی, تاکہ اس روایت کا چھپا ہوا جو پہلو ہے نا وہ اچھا یہاں کہ اعتراض کاؤنٹر اٹیک پہ آ گیا. وہ نہیں جی اگر اتنی سی بات تھی تو پھر بی بی نے وہاں کھڑے ہو کر جو روایتیں آتی ہیں, حالانکہ ان روایتوں کی سند پہ میں بحث کروں بہت کچھ ہے, لیکن ہم جنرل جواب دے دیتے ہیں نا کہ بی بی پاک نے جناب پھر آیتیں کیوں پیش کی. میں نے کہا آیتیں اس لیے پیش کی, بی بی کو پتا تھا میں پیش نہیں کروں گی, کل کوئی پیش کرے گا, اس وقت کے جواب سے آج ہی بہتر جواب مل جائے. اب ذرا سنیے, اللہ اکبر. سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین.
یہاں نبی غیر نبی کی کوئی فرق، کوئی قید نہیں ہے، جس کا مطلب ہے جو بھی مر جائے اس کی وراثت اس کی اولاد کو ملے گی۔ تو کہتے ہیں جی کہ یہ حدیث نے آ کر آیت کو منسوخ کیا۔ سنو، یہیں سے دھوکہ دیا جائے، یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، آیت کا حکم خاص ہوا ہے، اور حدیث جب بیان ہو اور اس کے بعد اس کو پوری امت مان لے تو پھر وہ مخصص ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بتاؤ ذرا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 بیاہ کرو، 3 کرو، 4 کرو، 2 شادیاں، 3 شادیاں، 4 شادیاں۔ بتاؤ یہاں پر کوئی قید ہے کہ نبی اور غیر نبی؟ بولو سارے۔ اچھا یہاں کوئی قید ہے کہ حضرت علی نہیں کر سکتے باقی سارے کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ جو حدیث آتی ہے کہ جس وقت مولا علی نے شادی کی خواہش ظاہر کی، میرے نبی کی بیٹی کو پتہ چلا، آپ کے قلب نازک پہ یہ بات گراں گزری، میرے نبی نے علی پاک کو بلایا، فرمایا باقی سب کر سکتے ہیں، علی میں جب تک میری فاطمہ زندہ ہے تو نہیں کر سکتا۔ اب مجھے بتاؤ، قرآن تو کہتا ہے 2 3 4، 2 3 4، حدیث کہتی ہے علی نہیں کر سکتا۔ بھائی کیا وہاں آیت میں لکھا ہے علی نہیں کر سکتا؟ حدیث کہہ رہی ہے نا، تو جیسے وہاں حدیث مخصص ہے ویسے یہاں بھی حدیث مخصص ہے۔ پھر آگے بڑھیے، نبی علیہ السلام کتنی شادیاں ہیں؟ کوئی قید نہیں، باقیوں کے لیے 4، نبی پاک نے 11 کی۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت عام ہے، یہ جو حدیث ہے نبی کے لیے کوئی قید نہیں، یہ اس کی مخصص ہے۔ لیکن یہ تو ہماری بات ہے۔ اب میں اہل تشیع کی طرف آتا ہوں بھائی پیار سے۔ اب آئیے اہل تشیع کے ہاں یہ مسلمہ اصول ہے کہ حضرت امام جعفر پاک سے مروی ہے، یہ شیعہ حضرات کے مسلمہ اصول ہے کہ لا یرث الکافر المسلم، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہے، بتاؤ قرآن میں لکھا ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا یا مسلمان کافر کا؟ بولو لکھا ہوا ہے؟ پتہ چلا آیت عام ہے یوصیکم اللہ، یہ حدیث اس کی مخصص ہے۔ آگے بڑھتے جائیے، فروع کافی کے اندر یہ روایت ہے، لا میراث للقاتل، اگر کسی کو قتل کر دے اور وہ مثلا بیٹا باپ کو قتل کر دے یا باپ بیٹے کو قتل کر دے تو قاتل کو مقتول کی وراثت نہیں ملے گی۔ بتاؤ قرآن کی آیت میں ہے؟ نہیں ہے، آیت عام ہے، حدیث مخصص ہے۔ آگے آئیے، ایک اور روایت ہے، لا یتوارث الحر والمملوک، آزاد اور غلام ایک دوسرے کے وارث نہیں۔ یہ بھی فقہ اہل تشیع، فقہ جعفریہ کا مسلمہ اصول ہے، فروع کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ اب ذرا غور سے سنو، آیت کہہ رہی ہے کہ وارث ہے، حدیث تخصیص کہہ رہی ہے یہ بندے وارث نہیں، لہذا خبر واحد نے کیا کر دی؟ آیت کی تخصیص کر دی۔ اسی طرح فروع کافی جلد 3 پیج نمبر 83، اس کے اندر لکھا ہے کہ لعان کی صورت میں پیدا ہونے والے لڑکے کی وراثت اس کے باپ کو نہیں ملے گی۔ لعان کا جو بچہ ہے نا، کہ جس پر کی ماں پر ایک آدمی الزام لگاتا ہے کہ یہ اس کی ماں نے غلط کیا، یہ میرا بچہ نہیں ہے، اب وہ جب لعان ہو جائے، یہ جو قانون ہے اس کے مطابق، تفسیر میں نہیں جا رہا، لعان ہو جائے، اب اگر وہ بچہ مر جائے تو وہ جس کا یعنی وہ والد تھا اس کو اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ بتاؤ آیت میں ہے؟ آیت میں نہیں، آیت عام ہے، یہ حدیث اس کی مخصص ہے۔ تو اگر یہ 4 5 10 مقام پر خبر واحد آیت کی تخصیص کر سکتی ہے تو میرے نبی کے لیے حدیث تخصیص نہیں، آیت کی تخصیص حدیث کر سکتی ہے تو میرے نبی کے لیے حدیث تخصیص نہیں کر سکتی۔ لہذا پتہ چلا کہ حدیث نے آیت منسوخ نہیں کی بلکہ اس کا مفہوم خاص کیا۔ اس کا مفہوم کیا کیا؟ بولیے، خاص کیا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جناب اچھا پھر یہ بتاؤ کہ نبیوں کی وراثت پھر کیسے ہوئی؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ہیں جی، قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام وورثہ داؤد و سلیمانہ، حضرت داؤد نے جناب سلیمان کو اپنا کیا کیا؟ وارث کیا۔ تو یہ دیکھیے وراثت ان کو ملی کہ نہیں ملی؟ اور وراثت ان کو ملی کہ نہیں ملی؟ تو جناب آئیے ہم اپنی بات کریں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ ہم ائمہ اہل بیت سے پوچھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت حضرت سلیمان کو کیا ملی؟ یہ ذرا پہلے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے جن میں ایک حضرت سلمان ہے۔ بتاؤ ایک بندے کے 19 بیٹے ہوں تو وراثت ایک کو ملے گی یا 19 کو ملے گی؟ بولو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس آیت کو وراثت سے وہی والی وراثت مان لیا جائے
تو پھر اس کا مطلب ہے 19 میں سے ایک تو وارث ہو گیا، باقی محروم رہ گئے. لہٰذا اس لیے جناب تمام تفسیر صافی امام جعفر صادق، یہ شیعہ حضرات کی تفسیر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس وراثت سے مراد نبوت اور بادشاہت ہے، اس سے مال دولت مراد نہیں ہے. اصول کافی ہے، وہی علی کافی ہے، اصول کافی. قال ابو عبداللہ، حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان سلیمان ورث داؤد وان محمدا ورث سلیمان، حضرت داؤد کے وارث جناب سلیمان ہیں اور جناب سلیمان کے وارث محمد عربی ہیں. تو اب بتائیے یہاں وراثت کون سی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وراثت سے مراد وراثت علمی ہے، اس سے مراد نبوت ہے، اس سے مراد وہ رتبہ ہے. کیا مطلب کہ 19 میں سے سارے نبی نہیں ہوئے، ایک نبی ہوا ہے. اچھا تو پتا چلا یہاں اس وراثت سے وہ والی وراثت مراد. اچھا پھر کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو. تو دیکھیں جی وہ کہتے ہیں یا اللہ ایسا بیٹا دے جڑا میرا مال پیچھے وراثت سنبھالے ہیں. او صاحبو، حضرت زکریا علیہ السلام نے مال کی وراثت کے لیے پتر نہیں مانگا. کیوں کہ اگر اتنا ہی زیادہ ضرورت تھی کہ مال کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جائے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے، تو بھائی صدقہ کر دیتے. پتہ چلا یہاں وراثت سے مراد وراثت نبوت ہے، وراثت علم ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی دعا سے پیدا کیے، اور پیدا کر کے یہ نہیں فرمایا یا یحییٰ خذ المال بقوہ، اے لے یحییٰ زکریا کا مال پکڑ، وراثت پکڑ، بلکہ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ تیرے لیے تیرے بابا نے وراثت کی دعا مانگی تھی، لے پکڑ کتاب کو، وراثت پکڑ لے. تو پتہ چلا یہاں وراثت سے مراد وراثت علم ہے. اور پھر آؤ اصول کافی، امام جعفر پاک فرماتے ہیں اور نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے. اونچا بولیے، نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے. اچھا جناب، اب میں تھوڑی سی ایک اور بڑی خاص اور بڑی اخص الخواص میں بات کرنے لگا ہوں. بڑی عام بات ہے اور میرے گویا آج کے اس میرے عنوان کی کلوزنگ ہے. میں انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا کنٹینیو رہے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا اور میں نے بہت ساری چیزیں ابھی اور ڈسکس کرنی ہے، لیکن آپ نے غور سے سننا ہے. 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں ابوبکر صدیق نے ظلم کیا، معاذ اللہ، عمر فاروق بھی ساتھ لگ جائے، عثمان غنی بھی، تو ہم ہاتھ جوڑ کے سوال پوچھنا چاہتے ہیں پھر مولا علی نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ، حضرت مولا علی کی خلافت میں کوئی شک؟ آپ کی امامت، آپ کے اقتدار، آپ کی حکومت میں کوئی شک نہیں ہے. فروع کافی، فروع کافی کے اندر ایک اعتراض اس کا جو ہے نا وہ کیا، عذر کی ہے کہ اگر مولا علی یہ مال لے کے نہ دیتے وارثوں کو تو مخالفت بڑھ جاتی، لہذا مخالفت سے بچنے کے لیے مولا علی نے ایسا کام بولو. ان کی ذہن میں یہ تھا کہ اگر میری حکومت مستقل ہو جائے گی نا، ادھر میری حکومت مضبوط ہوگی تو پھر میں ان سے مال لے کے دوں گا. پر کیا کریں، اچانک آپ شہید ہو گئے، لہذا وارثوں تک مال نہیں پہنچ سکا. ہائے افسوس. ایسے توجہ ہے سب. حضور اگر یہ وابی کوئی بات کرے تو کوئی تھوڑی بہت ماننے کے لائق ہے، لیکن اگر شیعہ کرے تو ماننے کے لائق نہیں، کیونکہ شیعہ تو کہتے ہیں عام امام بھی علم غیب جانتا ہے. کتابیں بھری ہوئی ہیں اہل تشیع کی کہ ائمہ اہل بیت عالم ما کان و ما یکون، ان کے نزدیک امام کی شرطوں میں ایک شرط ہے کہ وہ غیب جانتا ہے. تو کیا مولا علی کو پتہ نہیں تھا کہ میری حکومت 4 ہی سال ہے؟ وہ انتظار کرتے رہے اور اسی انتظار میں اتنا بڑا حق جو ہے نا وہ مولا علی نہیں دے سکے اہل بیت کا. یا یہ اعتراض اگر تمہارا ہم مان لیں تو پھر تمہارے عقیدے پہ انگلی اٹھتی ہے کہ پھر آج کے بعد عقیدہ ختم کرو کہ حضرت علی یا ائمہ اہل بیت علم ما کان و ما یکون رکھتے ہیں، یہ ختم کرو یہ عقیدہ.
اور اگر یہ جانتے ہو اور مانتے ہو کہ وہ رکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے مولا علی نے جان بوجھ کر یہ مسئلہ نہیں چھیڑا، کیونکہ ان کو پتا تھا ابو بکر عمر عثمان نے جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ اب جو میں دلیل دینے لگا ہوں ذرا سینہ تھان کے، ایک کلو نا ساڑھے ادھر بخاریاں آدھی ہیں اور ساڑھا نمبر ہے نا جی، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 103، اچھا بولو یار اچھا بولو، خطبہ نمبر 103، مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے خطبہ دیا، انہو لا یسال الامام الا ما حمل من امر ربہ الابلاغ فی الموعظہ والاجتہاد فی النصیحہ والاحیاء للسنہ واقامۃ الحدود علی مستحقیها واقتدار السہمان علی اہلہا۔ مولا کائنات خطبہ دیتے ہیں کہ اللہ جسے خلیفہ بناتا ہے، اللہ جسے امام بناتا ہے، اس کے ذمہ 5 فرض لگاتا ہے۔ امام کے ذمہ 5 فرض ہیں۔ نمبر 1، پہلا فرض امام کے ذمہ یہ ہے کہ وہ پند و نصائح کی باتیں عوام تک پہنچائے۔ نمبر 2، لوگوں کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، نبی کی سنت زندہ کرے۔ نمبر 4، جس پر حدود لگانی ہے اس پر حدود لگائے۔ اور نمبر 5، غصب کیے ہوئے حصے وارثوں کو لوٹائے۔ امام وقت کی، خلیفہ وقت کی ڈیوٹی کتنی چیزیں؟ 5۔ سنت کو زندہ کرے، لوگوں کو سمجھائے، نصیحت کرے، واعظ نصیحت کرے، اور مال یعنی حصہ غصب شدہ لوگوں کا ان تک پہنچائے، اور جس کے ذمہ حد باقی اس پر حد لگائے۔ کتنی ہیں؟ 5۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت ابو بکر عمر اور عثمان نے رسول کی سنت کو ترک کیا تھا تو مولا علی کا فرض نہیں تھا کہ حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہیں؟ اور اگر واقعتاً حضرت ابو بکر عمر اور عثمان نے فے کمال یعنی مال فدق کے معاملے میں گڑبڑ کی تھی تو حضرت علی کے فرضوں میں سے چوتھا فرض کیا تھا؟ بولو، غصب شدہ مال وارثوں کو واپس کرے۔ تو جناب بتاؤ، اگر وہ مانتے ہو تو مولا علی کے لیے کیا کہو گے؟ اور اگر مولا علی کو برحق، بلکہ برحق کیا، ہم تو کہتے ہیں باقی حق کے پیچھے چلتے ہیں، حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ جب مولا علی یقیناً خدا کے نمائندہ تھے تو کیا انہوں نے اپنے اللہ کے کیے ہوئے فرض میں کوئی کوتاہی چھوڑی ہوگی؟ بولیے نہیں نا۔ تو پھر مان لو ابو بکر عمر نے جو کیا علی نے بھی وہی کیا، علی نے جو کیا وہ تب کیا، ابو بکر بھی سچا تھا، عمر بھی سچا تھا، عثمان بھی سچا تھا۔ بمباٹ قسم کا سوال ابھی رہتا ہے آپ سمجھے نہیں، مولا علی نے تقیہ کیا تھا، مولا علی نے تقیہ کیا تھا۔ چلے آئے ہم اس مسئلے کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پتہ مولا علی نے ڈر کے یعنی تقیے سے یہ کام کیا ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی نقطہ نظر سے تقیہ کہاں کیا جا سکتا ہے اور کہاں بولو نہیں کیا جا سکتا۔ صافی شرع اصول کافی، اصول کافی جان نہیں چھوڑتی، شافی شرع اصول کافی 4 شرطیں موجود ہیں تقیہ کی۔ نمبر 1، تقیہ ضرر دفع کرنے کے لیے اور نفع حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، یعنی اگر مالی نفع ملتا ہو تو وہاں تقیہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، یہ ان کے نزدیک، نہ ہمارے نزدیک تو یہ کوئی شے ہی نہیں ہے، بہرحال ان کے نزدیک۔ نمبر 2، تقیہ وہاں کر سکتے ہیں جہاں کسی کا قتل لازم نہ آئے۔ نمبر 3، وہاں کر سکتے ہیں جہاں عادل بادشاہ نہ ہو۔ نمبر 4، تقیہ وہاں کر سکتے ہیں جہاں کسی جماعت کی گمراہی کا باعث نہ ہو۔ ہم باقی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم صرف ایک بات کو لے کر آتے ہیں۔ اگر مولا علی تقیہ کر رہے ہیں آپ کے بقول تو اپنی حکومت بچانے کے لیے کر رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا تاکہ جناب میری حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر میں اس کا مطلب ہے حکومت بچانے کے لیے، یہ تو شرط ہے کہ آپ حکومت بچانے کے لیے تقیہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ نمبر 2،
تقیہ وہاں ہو سکتا ہے جہاں عادل بادشاہ نہ ہو، جہاں خود علی بادشاہ ہو وہ خود کیسے تقیہ کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے جو کچھ کیا حق وہی تھا، انہوں نے حق کیا ہے، انہوں نے تقیہ نہیں کیا ہے، اور حق یہی ہے۔ ابو بکر بھی سچا تھا، عمر بھی سچا تھا، عثمان بھی سچا تھا، اور مولا علی بھی سچے تھے، لہذا یہ مفروضہ ہے، یہ ایک مغالطہ ہے، یہ ایک رولا ہے، یہ محض ایک ڈرامہ ہے، یہ صرف جذبات سے کھیلنے کا ایک تماشا ہے کہ بی بی پاک خلیفہ اول کے دربار میں گئیں اور وہاں سے ناراض لوٹ کے آئیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، اگر بیوی پاک کا حق خلیفہ اول نے دبایا تھا تو خلیفہ رابع نے اس چیز کو کیوں باقی رکھا؟ حالانکہ میرا جملہ سنو، حضرت مولا علی پاک جب خلافت پر متمکن ہوئے تو پچھلی خلافتوں میں ایک دستور آ رہا تھا تنخواہوں کا، تنخواہیں برابر نہیں تھی۔ میں اشارے سے بات کر رہا ہوں، یہ مسئلہ فقہی سب کو پتا ہے۔ مولا علی نے آتے ہی آرڈر کیا کہ سب کی تنخواہیں برابر ہوں گی۔ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، مولا علی نے کیا فرمایا؟ سب کی تنخواہیں برابر ہوں گی۔ جب اعتراض شروع ہو گئے، یہ کیا ابو بکر عمر، یہ کیا، یہ رولا پڑ گیا، آپ نے خطبہ دیا، اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ واللہ ما تربی ما سحر دسار۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ تم کیا کرتے ہو کہ میں اپنے بادشاہ حاکم بناؤں، خلیفہ بناؤں، میں لوگوں پہ ظلم کروں؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک دن باقی ہے، رات باقی ہے، آسمان پر ستارے جگمگاتے ہیں، یہ مال خدا کا مال ہے، میں یہاں کمی بیشی نہیں کروں گا، سب نبی کی امتی اور اللہ کے بندے سب میں برابر تقسیم کروں گا۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، تو مولا علی نے اجتہادی مسئلے پر بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو کیسے ممکن ہے قرآن کا فیصلہ ہو، بیوی کا حق ہو، اور مولا علی جناب وہ ایسے ہی اس کو باقی رکھیں؟ میرے دوستو، خدا کی عزت کی قسم، قرآن کہتا ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم، تمام شیعوں کی تفسیریں کہتی ہیں یہ آیت مولا علی کے بارے میں اتری ہے کہ مولا علی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی ڈر نہیں رکھتے۔ تو جب آپ قرآن کہتا ہے علی کسی سے نہیں ڈرتا، سبحان اللہ کی آواز آ یار، علی کسی سے نہیں ڈرتا، تو یار یا تو کہو کہ علی پھر اس آیت کے مطابق نہیں ہے، اور جب مانتے ہو اور یقیناً ہم مانتے ہیں کہ علی لومۃ لائم کا خوف نہیں رکھتے تھے، تو جب علی لومۃ لائم کا خوف نہیں رکھتے تھے تو کنفرم ہو گیا جو کچھ آپ نے کیا وہ حق سمجھ کے کیا، لومۃ لائم ملامت کرنے والوں کی ملامت کے ڈر سے نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو میرے فائنلی جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فے مال فے یا مال فدق قرآن و سنت کی روشنی میں نبی کا حق تھا، نبی کے بعد خلیفہ وقت کا حق تھا، اور چاروں خلفاء نے وہ اپنا اپنا حق ادا کیا۔ البتہ بعد میں ایک خبیث ابن خبیث لانتی دا پتر لانتی مروان کمینہ لانتی، جب وہ غاصب حاکم بنا تو اس نے اس سنت نبی اور سنت خلفاء کے برعکس اس مال کو اپنے قبضے میں کیا۔ وہ تمام مصارف جو باقی خلفاء راشدین کر رہے تھے ان کو یکسر چینج کیا، اس پر ذاتی پراپرٹی میں جو ہے نا شامل کر لیا، اور ذاتی پراپرٹی میں شامل کیا تو یہ دور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب اس مروان لانتی نے یہ کیا تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، لانتی کے کیے ہوئے کام کو رضی اللہ عنہ والوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہو؟ لانتی نے کام کیا اس مروان کتے کمینے نے، تو تم وہ کھاتا کس کا ڈال رہے ہو؟ حضرت ابوبکر اور عمر کے کھاتے میں ڈال رہے ہو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہاں پھر جس وقت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی، انہوں نے فرمایا یہ پھر وہیں چلا گیا یہ مال جیسے ابوبکر چھوڑ کے گیا تھا، عمر چھوڑ کے گیا۔ واپس انہوں نے اس اصلی پوزیشن پر اس ساری وراثت کو رکھ دی، اس سارے مال کو وہ جو جاگیر تھی اس کو جو ہے نا رکھ دیا۔ یہ جرنل جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے ایک تصویر رکھی ہے، انشاءاللہ باقی اعتراض اور ان کے جواب اگلا جمعہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب آپ میں سے خدا رسول کے سامنے قسم ہے ان لوگوں کو جھوٹ نہیں بولنا، جس بندے کو آج کی گفتگو میں مزہ ہے وہ سبحان اللہ کہہ کے بتائے۔ چلے آج کئی لوگ نا
ہمیں یہ کہتے کر ڈراتے ہیں کہ ہم نے تیاری شروع کر دی ہے. حضور تم نے تیاری شروع کی ہے، ہم نے کب کی ختم کر کے رکھی ہوئی ہے.